السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم کیا کریں گے؟ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ آج تو کوئی نیا سبق لگ رہا ہے۔ جی، شرائط بیعت آئی ہیں نا۔ آج ہم 8ویں شرط پڑھیں گے۔ جی، آج ہم 8ویں شرط پڑھیں گے۔ چلے پڑھتے ہیں۔ یاد کرنے کی باتیں، شرائط بیعت یاد کریں۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جلسہ سالانہ قادیان 2025 کے اختتامی خطاب میں شرائط بیعت پر توجہ کرنے کی تحریک فرمائی۔ ہشتم یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر یک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ اشتہار تکمیل تبلیغ 12 جنوری 1898۔ اس شرط میں حضور ہم سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اسلام میں سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ اپنی پسند کی چیزیں جیسے کھلونے، گیمز، آرام یا ٹی وی پروگرامز وغیرہ ہوتے ہیں نا، یا کوئی بھی چیز جو ہمیں بہت پیاری ہے، ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ جب دین کا کام ہو، یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور پھر کچھ اور۔ تو آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ کہ ہمیں دین کو دنیا پہ مقدم کرنا چاہیے۔ جی، اور سمر آپ کو کیا سمجھ آئی ہے؟ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ میاں کو ہر چیز سے زیادہ پیار کریں گے۔ جی، جزاک اللہ احسن الجزا۔ اور اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ کی دعائیں۔ جی، روزمرہ کی دعائیں یاد کریں۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ ایک ایک کر کے الفضل کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ یہ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 17 اور اس کا ترجمہ ہے: اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لے آئے، بس ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے سے پڑھتی ہوں: ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جملہ آپ کو یاد ہو گیا تو ایک دفعہ سنا دو۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ جزاک اللہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میاں ہم ایمان لے آئے ہیں، ہمارے جو بھی گناہ ہیں، ہماری جو بھی غلطیاں ہیں وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچا لے اور آگ کے عذاب سے بھی بچا لے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا؟ جی بالکل، احادیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں۔ 40 اطفال 40 آسان حدیثیں۔ حدیث نمبر 15، اکرموا اولادکم، اور اس کا ترجمہ ہے اپنی اولاد کی عزت کرو۔ چلیے میرے پیچھے دہرائیں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے۔ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو۔ ہمارے پیارے حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ پیار سے بات کریں، ان کی عزت کریں، ان کی فیلنگز کا خیال رکھیں اور اپنی اولاد کو عزت دیں۔ کیا سمجھ آیا یمن آپ کو؟ کہ اپنے اولاد کو عزت ہے، اور سمر آپ کو؟ بچوں سے بھی عزت سے بات کرنی چاہیے اور بڑوں سے بھی۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ اس کے بعد سیگمنٹ آتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اردو اسلام یاد کریں۔
جی عربی الہام یاد کریں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام 19 اپریل 1904 کو فرمایا ایک رویا کے بعد الہام ہوا من دخلہ کانا آمنن. اس الہام کو سناتے وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس مسجد پر بھی یہی الہام لکھا ہوا ہے جو 25 برس کے قریب ہیں، یعنی 25 ایئرز ہو گئے اس بات کو. جو اس میں داخل ہوگا وہ خطرات سے محفوظ ہو جائے گا. مسجد مبارک قادیان. اور یہ الہام ہے تذکرہ صفحات 475 ایڈیشن 2023. اس الہام میں نا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک طرح کی خوشخبری دے رہا ہے کہ جو کوئی بھی اس میں داخل ہو جائے گا، ایک چیز تو ظاہری طور پہ نا مسجد مبارک کا دھیان میں یعنی داخل ہوگا تو وہ امن میں رہے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے جو بھی حضور کی اطاعت میں شامل ہو جائے گا، آپ کی بیعت کر لے گا، آپ کی دعاؤں کا حصہ پائے گا، وہ سب امن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، جو بھی ایسا کرے گا وہ امن میں ہوگا اور اس کو اللہ تعالیٰ مشکلات اور خطرات سے بچا لے گا. تو یہ ایک کا جو ہے مطلب ہے. اگر ہم حضور کی باتیں مانیں تو اللہ میاں ہمیں بچا لے گا جب مشکل ہوئے. جی بالکل، جزاک اللہ. اس کے بعد قصیدہ آتا ہے. جی قصیدہ ما ترجمہ یاد کریں اور شعر نمبر ہے 33. کانو برنات المسانی قبلہا قد احسروا فی شرہا قلعانی. اس کا ترجمہ ہے وہ اس سے پہلے 2 تارے کی سروں کی حرص میں قیدیوں کی طرح گرفتار تھے. تو آپ آؤ میرے ساتھ پڑھو سر. کانو برنات المسانی برلماتی کسانی قبلہا قبلہ قد احسروا قد اسریو اسریو فی فی شرہا شرہا قلعانی. قلعانی. شاباش. اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے کہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے نا، میوزیکل انسٹرومنٹ وائلن. آپ کو پتہ ہے سمر وائلن کا ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں نا تاریں لگی ہوتی ہیں. اسی طرح 2 تاروں والا بھی انسٹرومنٹ ہوتا تھا پہلے. تو اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو تھے وہ لوگ ان 2 تارے والے جو انسٹرومنٹس اور گانے اور ان چیزوں کی طرف ان کا دل بہت زیادہ ان کی حرص میں قید تھا. وہ چاہتے تھے کہ بس گانے سنیں اور انہی انسٹرومنٹس کو بجائیں. لیکن جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان کی محبت میں انہوں نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. تو یہ اس شعر کا مطلب ہے کہ وہ اس سے پہلے 2 تارے کی سروں کی حرص میں قیدیوں کی طرح گرفتار تھے. یعنی ان کو بس اسی جنون تھا گانوں کا اور ان چیزوں کا. اور وہی لوگ جو پہلے یہ کرتے تھے بعد میں دیکھو صحابہ کرام بنے، آزم کے اتنے عشق میں مبتلا ہو گئے کہ اپنی ساری چیزیں جو ہیں ابھی ہم نے یہ پڑھی تھی نا کہ ہم نے دین کو دنیا پہ مقدم رکھنا ہے، یہ شرط بھی تھی. تو یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے انہوں نے سب کچھ چھوڑ کے پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی خواہشیں اپنی جو بھی ان کو پہلے اچھا لگتا تھا اس کو چھوڑ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی جو ہے محبت اپنی محبت ان کے دلوں میں ڈال. جی تو یہ تو تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں. امید ہے کہ بچے دعائیں اور قصیدہ اور سب کچھ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو پہلے سے آتی ہیں یہ دعائیں یا قصیدہ وغیرہ تو وہ ترجمہ یاد کر رہے ہوں گے. جزاک اللہ احسن الجزا.